تولوا فقل حسبی اللہ، اگر وہ پھر جائیں، اے میرے پیغمبر آپ نے کہنا ہوگا کہ جاؤ، جاتے ہو تو مجھے پرواہ نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میرا یقین اور میرا بھروسہ اسی پر ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش کے لائق اللہ کی ذات ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اسی پر ہمارا یقین ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، اسی کی ذات پر ہمیں توکل کرنا ہے۔ انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں گے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، خاص طور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، مرۃ بعد مرہ، الی یوم الدین۔ آپ کی ذات پر، آپ کی آل پر، اولاد پر، اصحاب اصحابیات پر، بنین و بنات پر، ازواج مطہرات پر، اور قیامت تک آنے والے متبعین و متبعات پر اللہ کی بے بہار رحمتیں ہوں۔ میرے لائق قدر بھائیو، آج ماہ صفر کی 14 تاریخ 1442 ہجری اور 2020 کے ماہ اکتوبر کی 2 تاریخ کا جمعۃ المبارک ہے۔ میری دعا ہے اپنے اللہ سے، اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے اور ہماری آج کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 129 نمبر آیت کی تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی ہے پیغمبر آپ سے منہ موڑ لے، آپ کے مخالف ہو جائے، تو آپ پرواہ نہ کریں، جفا و جور کی آندیاں چلیں، طوفان آ جائیں، مٹانے کو آپ کے شداد و حامان آ جائیں، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، علل اعلان آپ نے کہہ دینا ہے، فقل حسبی اللہ، تم جاتے ہو تو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، مخالفانہ انداز میں آتے ہو تو دشمن بن کے آؤ، مجھے تمہارا ڈر نہیں، حسبی اللہ، مجھے میرا ایک اللہ کافی ہے، بس۔ یہی اصل توکل ہے جس کا اعلان اللہ نے اپنے پیغمبر سے کروایا، یہی وہ توکل ہے۔ توکل کا معنی ہے بھروسہ کر لینا کسی کی ذات پر، کامل اعتماد کر لینا کسی کی ذات پر، اپنے آپ کو یا اپنے معاملے کو سپرد کر دینا کسی کے، اپنے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں دے کے اسی پر اعتماد، تکیہ، بھروسہ کر لینا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور اس کے لائق کہ جس پر اعتماد کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، ایک اللہ کی ذات ہے، بس۔ ظاہری اسباب پر توکل تو ہو سکتا ہے کسی حد تک،
مگر کامل توکل ایک اللہ کی ذات پر ہی ہے۔ وہ نہ اپنی تلوار پر، نہ اپنے ویپن پر، نہ اپنے کسی ٹینک پر، نہ کسی بارود اور ایٹم بم پر۔ اصل توکل اللہ کی ذات پر۔ یہ سارے ذرائع ہیں۔ اسلام ان ظاہری اسباب کے قطعاً خلاف نہیں ہے بلکہ حق میں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ کافروں کے مقابلے میں تم اپنی قوت کو جمع کرو، اپنا اسلحہ تیار کرو، آپ اس کی ٹریننگ لو، اس کو چلانے کی طریقے سیکھو، مہارت حاصل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے 3 قسم کے کھیل جو ہیں وہ جائز ہیں۔ ایک گھوڑا سواری، اس نے جہاد میں کام آنا ہے۔ ایک تیراکی سیکھو، پانی کے اندر تیرنا، غوطے لگانا، پار نکلنا، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تاکہ دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے، ان کی چالوں سے تم ہر طرح باخبر اور مستعد رہو۔ اور تیسرا کھیل مسلمان کے لیے بیوی کے ساتھ کھیلنا، ازدواجی پیار، ازدواجی تعلق۔ اللہ پاک ہر گھر میں ہر میاں بیوی کو باہم سلوک اور پیار نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ کھیل کود کرو، اس کے ساتھ پیار کرو، اس کے ساتھ مذاق کرو۔ یہ 3 ہمارے لیے جائز ہیں۔ تو 2 ان میں سے وہ ہیں گھوڑا سواری اور تیراکی، یہ کھیل ہے، یہ ظاہری اسباب ہے۔ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ کافروں کے مقابلے میں جتنی طاقت ہے اس کو تم جمع کرو اور اس قوت کو تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا ان القوة الرمش، الا ان القوة الرمش، الا ان القوة الرمش، 3 مرتبہ فرمایا لوگوں خبردار، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت جمع کرو، اس طاقت سے مراد تیر اندازی ہے، اس طاقت سے مراد نشانہ بازی ہے، اس طاقت سے مراد تیر چلانا ہے۔ اس کو جمع کرو، اس کو جمع کرو، تدریب، مشقیں اور اس کی ٹریننگ، پھر اس کو یاد رکھو، بھولو نہیں کہ بس چھوڑ دیا، اب بیچ دیا سارا کچھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نشانہ بازی سیکھی پھر اسے بھول گیا، اس کی پریکٹس نہ کر سکا، مسلسل خراب ہو جائے گا، سانپیا نہیں جانا، سیکھا اس کے بعد وہ بھول گیا اس کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی وعیدیں سنائی ہیں۔ جیسے قرآن یاد کر کے بھول جانا گناہ ہے، ایسے اسلحہ چلانا، تیر چلانا، پھر اس کو بھول جانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری اسباب کا حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب جمع کرو۔ ایٹمی طاقت بننا پاکستان کا ظاہری سبب ہے، اصل اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، اس پر یقین کرنا چاہیے۔ ایٹم بم پر کامل یقین نہیں، اصل یقین اللہ کی ذات پر۔ کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کر رہا ہے، سمندر کی سیر کر رہا ہے، بحری جہاز ہے، ہوائی جہاز ہے، ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے میں پہنچ جاؤں گا فلاں ملک کے اندر، فلاں سرزمین کے اندر، اور وہ پہنچاتا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سمندری جہاز ہوں وہ بھی لے کے جاتے ہیں، ہوائی جہاز ہوں وہ بھی انسان کو یا سامان کو لے کے جاتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ سارے کے سارے خطرے سے خالی نہیں ہے، ان کی بھی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے جہاز ہیں کرش ہو جاتے ہیں، کتنے جہاز ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ وہ ٹائٹینک کو دیکھ لو، جنہوں نے تیار کیا تو اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے ببانگے دوہل بدبختوں نے کہا تھا کہ اس کو تو اللہ بھی نہیں غرق کر سکتا، مگر اپنے پہلے ہی پرواز کے اندر، پہلے ہی سفر کے اندر وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ دار
گوڈے تے رکھ کے پونا گنا نہیں توڑ کے دو ڈک کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاز کو تباہ کر دیا، درمیان سے توڑ کے تباہ و برباد کر دیا پہلے ہی سفر کے اندر۔ اصل طاقت اللہ کی ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور انبیاء بھی ایسے ہی۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ سارے آپ کے مخالف ہو جائیں، پرائے کیمپ میں چلے جائیں، مخالف کیمپ کے اندر چلے جائیں، دشمنوں کے ساتھ جا کے مل جائیں، آپ نے ان کو کہنا ہے ایک ہی بات، جاؤ جاتے ہو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ اکیلا ہے مگر اس کے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، ان کو کہو مجھے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں تو ایک کو مانتا ہوں۔ یہ نہیں در بدر جاتے ہیں، ہر ایک کو جناب خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی دھیان رکھنا، آپ بھی یہاں والے کو بھی جا کے سلامی دی، وہاں والے کو بھی آواز دی، ادھر والے کو بھی، انڈیا والے کو بھی، بغداد والے کو بھی، ساروں کو کہا بس مشکل کشا تو یا دھیان رکھنا نہیں، مومن تو ایک اللہ کے دروازے کا فقیر بن کر رہتا ہے اور اسی پر کامل یقین کرتا ہے، کہتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا اللہ کافی ہے، مجھے اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ ایک ہے، مجھے ایک ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں ایک دروازے سے تمہیں جواب مل گیا تو تم کیا کرو گے، ہمارے لیے کئی دروازے ہیں، ادھر سے جواب ملا وہ آ جائے گا، وہ مدد کو نہ پہنچا تیسرا آ جائے گا، تیسرا نہ آیا چوتھا پہنچے گا، ہم تو ساروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، بوقت ضرورت کوئی بھی کام آ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یاد رکھو کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کام نہ آنا چاہے۔ دیکھیے ایک حدیث پاک ہے، قرآن کی آیات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے 2516 نمبر پہ، فرمایا دیکھ ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک، اگر پوری کی پوری کائنات جمع ہو جائے، اکٹھ کر لے، اتحادی بن جائے ایک دوسرے کے اس بات پر کہ تجھے نفع دینا ہے، تجھے بچانا ہے، تجھے اونچا کرنا ہے، علی ان ينفعوک لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، فرمایا تجھے کچھ نفع نہیں دے سکتے، کچھ فائدہ نہیں دے سکتے ما سوا اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے۔ تو مرنے لگے گا تو تیرا ایک سانس بھی زیادہ نہیں کر سکتے، ایک گھونٹ تیرے اندر نہیں داخل کر سکتے، ایک لمحے کی زندگی مزید نہیں بڑھا سکتے اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے سانس مقدر میں نہ لکھے ہوئے تو یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ بچانا چاہیں ڈاکٹروں کی ٹیمیں آ جائیں، لاکھ آکسیجن لگا دے، لاکھ اپنی محنت کرے، تجھے بچانے کے لیے، زندگی بڑھانے کے لیے، موت سے دور کرنے کے لیے، فرمایا تجھے نفع نہیں دے سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر ساری دنیا اس پر ایکا کر لے کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، تجھے نفع نہیں دینا، فرمایا یاد رکھو لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، اس کے سوا تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، تیرا کچھ نقصان بھی نہیں کر سکتے مگر وہی نقصان ہوگا جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہوا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تجھے پتہ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وہ جس نے تقدیر لکھی تھی، مقادیر الخلائق لکھی تھی، وہ قلم اب اللہ تعالی نے بند کر کے رکھ دی ہے۔ جفت القلم،
اور اس کی سیاہی جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، وہ کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ وہ ساتویں آسمان سے اوپر اللہ کے پاس ہے، وہ رکھا ہوا نوشتہ، وہ رکھا ہوا رجسٹر، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں لکھی ہیں، ہمارے مقدر جس میں لکھے ہیں، وہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، کوئی مائی کا لال وہاں پہنچ نہیں سکتا کہ اس میں کچھ ایڈ کر دے یا اس کا لکھا ہوا بدل دے یا مٹا دے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے، پیچھے کر دی۔ جفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، پرنٹڈ بدل نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا، بنایا ہوا اور چھپا ہوا۔ اس لیے کامل یقین اللہ کی ذات پر مومن کو ہوتا ہے، مادی ذرائع پر کامل یقین نہیں، اس کو معاملت میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے گھوڑے ہیں ان کا استعمال ہے، جیسے گن ہے اس کا استعمال ہے، کلاشن کوف کا استعمال ہے، میزائلوں کا استعمال، ٹینکوں کا استعمال، بموں کا استعمال، یہ سارے کا سارا ایک حد تک ہے۔ اس سے آگے جہاں ان کی رینج ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ پوری دنیا دیکھے ابراہیم علیہ السلام کو مٹانے کے لیے آئی، بادشاہ وقت، گھر کے افراد، سکا باپ، سارا خاندان، اہل علاقہ، اہل محلہ، پوری کی پوری مملکت ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے آگ جلائی، کئی مہینے لگائے، ایندھن جمع کیا ابراہیم کو جلانا علیہ السلام، مگر جلا سکے، کامیاب ہو سکے؟ انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی جو اس آیت پاک میں بیان ہوئی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، جاؤ جو کرنا کر لو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک اللہ ہے، میں اسی کو مانتا ہوں۔ تمہارے یہ لات و منات، تمہارے یہ عزا حبل، تمہارے یہ معبود، تمہاری یہ دیویاں اور تمہارے یہ نسل، یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کی قوم سے چلے آ رہے تھے۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ یہ ظالموں کو تباہی کے اندر ہی لے جائیں گے، ان کا کچھ بھی نہیں بنے گا، یہ دفاع نہیں کر سکیں گے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، نوح علیہ السلام کی بات آئی تو نوح علیہ السلام کا دیکھو، واہ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کا واقعہ ذرا پڑھو۔ اللہ اکبر، وہ بھی بڑے کامل یقین والے، اللہ والے، بڑا ان کا بھی کامل یقین۔ اذ قال لقومه یا قوم، اپنی قوم کو فرماتے ہیں، او میری قوم کے افراد، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم۔ او میری قوم، اگر میری دعوت تمہیں گراں گزرتی ہے، تم سننا پسند نہیں کرتے، تم مجھے مارنے مٹانے پر آ گئے ہو، تو جاؤ میں اعلان کرتا ہوں، لے آؤ میرے مخالف سب کو۔ یہ نبیوں کا یقین بھائیو، یہ باتیں شاید ہمارے ذہن میں نہ اتریں، ہمیں یقین نام نصیب ہو، مگر یہ باتیں قابل غور ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت، میرا بھروسہ، میرا یقین میرے اللہ کی ذات پر ہے، علیہ توکلت، تم کیا کرو، فاجمعوا امرکم بینکم،
تم سارے اپنے لاؤ لشکر کو لے آؤ، میری مخالفت کے اندر جن کو بلانا چاہتے ہو ان ساروں کو لے آؤ، یہ میری دعوت بند کرنے کے لیے یا میری زبان کو روکنے کے لیے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے۔ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میرا تو اللہ کی ذات پر کتنا یار حوصلہ، پوری قوم کے سامنے اکیلا نبی تن تنہا کھڑا ہے، ان کے ہاتھ میں پتھر ہیں، ہاتھ بھی لا تعداد ہیں، بہت ساری جمعیت ہے، کافروں کی جماعت جمع ہے، یہ اللہ کے نبی اکیلا ہی کھڑا ہے، کہتا ہے علی اللہ توکلت، میرا یقین، میرا توکل، میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم ایسے کرو اپنی ساری پلاننگ کر لو، ساری تدبیریں کر لو، اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو، ود سوا کو بھی بلا لو، یعوق کو بھی بلا لو، نصر کو بھی بلا لو، جاؤ تم اپنے پنجتن پاک جنہیں تم کہتے ہو انہیں بلا لو، یہ بھی 5 ہی تھے نا، ودم ولا سواعم ولا یغوث و یعوق و نصر، اس قوم کے بھی پنجتن پاک تھے، 5 بت تھے، 5 معبود تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ اور مجھے ایک بزرگ نے کہا اللہ ان پر رحمت فرمائے، کہتے ہیں ہندوؤں دے بھی 5 ہی سن، انہاں میں نو گنائے، اتفاق مسلمانہ دے بھی 5 ہی، اور یہ عجب اتفاق ہے، ان میں بھی 4 مرد 1 عورت، ان میں بھی ہندوؤں میں 4 مرد 1 عورت دیوی، ہمارے بھی 4 مرد 1 عورت، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی۔ یہ غلطی ہے بھائیو، وہ بھی شاید نیکوکار لوگ تھے، یہ بھی نیکوکار لوگ، یہ بھی نیکوکار لوگ، ہمارے تو الحمدللہ ہیں ہی نیکوکار لوگ۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے متقی، کون ہے نیک، کون ہے شان والا، اللہ کے قرب والا؟ سیدنا علی سے بڑھ کر کون ہے؟ حسنین سے بڑھ کر کون ہے؟ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کس کی شان ہے؟ یہ سارے بڑی شان والے، عظمت والے، مقام والے۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں بلا لو اپنے پنجتن پاک کو، وَشُرَكَاءَكُمْ، جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہیں انہیں بلا لو، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر کوئی اولا نہ رہے، کوئی اولا نہ رہے، تم کھل کھلا کے میدان میں آؤ اور میرے خلاف ساری قوت لے کر آؤ۔ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ، اپنا فیصلہ جاری کر دو، جو تم نے فیصلہ کیا عمل درآمد کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ذرا برابر مہلت نہ دینا۔ ولا تنظرون کا معنی ہے مجھے مہلت بالکل نہیں چاہیے، میں تم سے جناب قطعاً بھیک نہیں مانگوں گا، ٹائم کی، مہلت کی، رحم کی اپیل نہیں کروں گا، میں کہتا ہوں جو کر سکتے ہو کر لو، میرا یقین میرے اللہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کے نبیوں کا توکل، اتنا یقین، حکومتوں کے سامنے ڈٹ جانا۔ آج یہ ٹکے ٹکے کے ظالم ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اللہ کے بندوں کو، اللہ کی قسم ان کا منہ بند ہو جائے نا بدبختوں کا، تو یہ اپنا پیشاب نہ کر سکے، یورن پاس نہ کر سکے، یہ ہے کاسے جو کہ ان کی پوٹی بند ہو جائے، یہ بے بس ہو کے تڑپ تڑپ کے مرے، ان کا سانس بند ہو جائے، یہ تڑپتے رہیں سینے سے اندر باہر آنے والا سانس، اللہ اگر روک دے تیرا کھوں کھوں کرے کیا کر لیں گے؟ یہ تو بے اختیار ایک جھٹکے کے اندر ان کو فالج کا اٹیک ہو جائے۔ اللہ کہے تو جو بازو اٹھا کے دھمکی دینے لگا انگلی کھڑ، میرے بندے کو جا تیرا بازو شل ہو جائے گا، اتنا 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی نہ لگے، اللہ کا حکم نافذ ہو جائے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار وہ بندے نے چلا جانا ہے تو انہوں مل لئیے، جلدی انہوں مل لئیے، وہ کہتا ہے یار نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیں پھر چلتے، وہ نہیں انہیں چلے جانا ہے، انہوں پہلے مل لئیے، کم نہیں ہونا، وہ کہتا ہے نماز
کہندا او نماز ایتھے ہی ہے، نماز بھجی نہیں جاندی، نماز ایتھے ہی ہے۔ او بھائیو، نماز اللہ پر توکل کم اور بندے پر توکل زیادہ۔ اس بندے کی روح بھی اللہ کے ہاتھ میں، اس کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، اس کا فیصلہ کرنے کی پاور بھی اللہ کے اختیار میں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے قارون نے پیسے دے کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک بی بی کو کھڑا کیا، وہ بڑی بازاری سی عورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو واز کرتے تھے، چوکوں کے اندر میدانوں کے اندر سمجھاتے تھے، تو وہ اٹھ کے نا تو نے یہ اس ٹائم کہنا ہے موسیٰ لوگاں نو واز کرنا، داڑھی رکھی ہوتے اپنے تیرے کم کی نے کہ میرے ساتھ تو ایسا اور ایسا تعلق۔ اللہ اکبر، پیسے دے کے تیار کیا، انہیں کہا دیکھی میں تجیاں اڑا دیاں گی موسیٰ علیہ السلام دے باز دیاں، ان کا اثر ختم ہو جائے گا، میں بدنام کر دوں گی، ان پر ایسا الزام لگاؤں گی، اخباروں میں آ جائے گا، میڈیا اچھال دے گا، جناب اس کی عزت ہی ساری ختم ہو جائے گی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ، انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر، ہر متکبر، ہر الزام لگانے والا، ہر بے ایمان، ہر مال کے بھروسے پر اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے دین کی عزت کو اچھالنے والے، علماء کے ساتھ دشمنی کرنے والے، ان کو بھی چاہیے علماء کو یہ آیت یاد رکھیں۔ اے میرے بھائیوں آپ کو بھی چاہیے، طلباء میرے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی چاہیے اس بات کو یاد رکھیں، اس دعا کو یاد رکھیں، انی عذت بربی وربکم، میں تو تمہارا رب جو ہے شیطانوں، کافروں، بے ایمانوں، تمہارا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے، تم مانتے نہیں، فرق اتنا ہے میں اس کو مانتا ہوں، تم منکر ہو، میں ایمان والا ہوں، اس پر یقین والا ہوں، میں تو اس پر یقین کرتا ہوں جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ من کل متکبر، ہر متکبر کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آؤں گا، اس کی پناہ کا طلبگار ہوں۔ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، جنہیں اپنے آخرت کا یقین نہیں ہے خیال، جو اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، الزام تراشیاں کرنے والے ہیں، بہتان باندھنے والے ہیں، کردار کشی کرنے والے ہیں، کیچڑ اچھالنے والے ہیں، یا جان کے دشمن بن کر میدان میں آتے ہیں، ان کو اپنی آخرت یاد نہیں۔ اللہ ایسے کافروں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اب موقع آیا، اس کو تیار کیا، سٹیج سجا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام باز کرنا چاہ رہے ہیں، لے بھی موقع پہ ہے، پہنچ جانا ہے تو نے۔ اس بی بی کو تیار کیا، وہ فاحشہ عورت تھی، اس کو اپنی عزت کا کوئی پاس تھا ہی نہیں، وہ میدان میں آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام جب باز کر رہے ہیں اور جناب قوم کو اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کا ڈر سنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں موسیٰ لوگوں کو تو جناب باز کرتے ہو، لوگوں کے لیے تو بابا نصیحت بنے ہوئے ہو، خود بابا فضیحت ہو، یہ سوچ لے کر میدان میں اترتی ہے اور سامنے آ کر بولنا چاہتی ہے۔ جو کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کی فرقی کو الٹا دیا، کہو سبحان اللہ۔ اس کی سوچ کو ہی اللہ نے کیسٹ کی سائیڈ ہی چینج کر دی، جو سکھایا تھا، جو پڑھایا تھا، جس کام کے لیے تیار کیا تھا، وہ سارے کا سارا دھرے کا درا رہ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑی ہو کے کہہ دیا موسیٰ مجھے قارون نے اتنے پیسے دیے اور مجھے اور بھی وعدے کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو الزام لگا لیکن تو جو سچا ہے تیرے میں اللہ اکبر، سارے کا سارے سوچ وہ تم کہتے ہو وہ چلا جائے گا، نماز کتنی جاندی بھی نماز لے لیں گے، نماز پڑھ لیں گے اس کو پہلے، اور تم اس کے پاس آ جاؤ، اس کی مجال کیا ہے اپنی کرسی سے اٹھ سکے، اس کا کیا مجال جرت کیا ہے کہ وہ قدم اٹھا سکے۔ تم اپنے اللہ کو کہو اللہ ہم تیرے دربار کی حاضری دے کر تجھ پر بھروسہ کر کے اب جا رہے ہیں، اور نہ بھی نماز فرضی کا ٹائم ہو 2 نفل پڑھ کے جاؤ۔ ایسے افسروں کو اللہ تمہارے لیے خدمت گزار بنا کے بٹھا دے گا۔ توکل ہی نہیں ہے ہمارا، ہمارا اللہ کی ذات پر نہیں، ہمارا مال پر توکل ہے، جیبیں بھری ہوئی ہیں کوئی پرواہ نہیں، مال ہے کوئی پرواہ نہیں،
بازو میں قوت ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور تمہارے بازو کی طاقت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، تمہاری رگے جان بھی اللہ کے اختیار میں، تمہارا مال بھی اللہ کے اختیار میں۔ نواز شریف سے بڑھ کر تمہارے پاس مال تو نہیں ہے، مشرف سے بڑھ کر تمہارے پاس دولت تو نہیں ہے، زرداری سے بڑھ کر تمہارے پاس قوت تو نہیں ہے۔ میرے بھائیو ان مالداروں کا حال دیکھو، اور عزت کس کے پاس ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے ہاتھ میں ہی بادشاہت ہے، جس کو تو چاہے عزت دے، جس کو تو چاہے ذلیل کرے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری کی ساری خیر کا مالک تو، تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اے میرے پیغمبر اگر یہ تیری نافرمانی پر تل جائیں تو ان کو ایک ہی بات کہنی ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ ایک ہی بات صرف فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، ان کو کہو میں بری ہوں تمہارے عمل سے، جو تم کر سکتے ہو کر لو، میرا اللہ پر یقین ہے۔ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، گویا نماز پر یقین نہیں، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، بعد میں اللہ کو مل لیں گے۔ اور اس کو کہہ کے جا، اس کو کہہ کے جا، منت کر کے جا کہ اللہ میں جا رہا ہوں، مدد تو نے کرنی ہے۔ تو پچھلے جمعے ہی بیان ہوا تھا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مناقب پہ جو جمعہ آپ نے سنا ہے۔ عمر بن عبد ود آیا میدان کے اندر، جناب علی نے پہلے ہی بار اور حملے کے اندر اس کے سر کا خود بھی کاٹ دیا اور کھوپڑ بھی پھاڑ دیا۔ زمین پر تڑپ رہا تھا، ہاتھی جیسا نوجوان طاقتور جو 1000 بندے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ جب شیر خدا اللہ کے نیک بندے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو واصل جہنم کیا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف پلٹ کے دیکھا تو محمد الرسول اللہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ علی تیری راہ میں گیا ہے، تو اس کی مدد فرما۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، ہم کردار کو اچھالنے والوں کے بڑے حمایتی بنتے ہیں۔ آپ کی کوئی تعریف کرے، بڑا نیک، بڑا حاجی، بڑا ہی پربار سا، بہت متقی انسان ہے، بڑا ہی بہت ہی جتنا کہہ لو رحم دل، اس سے بھی زیادہ، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط نہیں، کبھی خیانت نہیں، ادھروں سنیا ادھروں کرتا۔ اگر ایک بات پتہ چل جائے ہاں اس کے اندر یہ کمزوری ہے تو ہم اس کو اچھالتے ہیں، اچھا ایک بتائی کو اور بھی بتا، تجسس ہوتا ہے۔ اور دوستو کبھی غلطی بھی ہوتی ہے لیکن کبھی ویسے ہی غلط سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ایک فحشہ عورت کو کھڑا کر سکتے ہیں مد مقابل بدنام کرنے کے لیے، تو آج تمہارے خلاف کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، آج علماء کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، یا کسی کو تیار نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی غلطی ہوتی بھی ہے، کبھی غلط سمجھ لیا جاتا ہے، یہ زندگی ہی ایسی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوتی ہیں، یہاں ذلیل بھی کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں غم نہ کرو، کبھی پریشان نہ ہو، چھوڑ دو پریشان ہونا، آپ ان کو بدل نہیں سکتے۔ جو برا ہے وہ برا چلا جا رہا ہے، اللہ کے قلم نے لکھا ہے، آپ کیسے اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ برے کا ساتھ نہ دو، آپ بچ جاؤ، آپ ہٹ جاؤ پیچھے، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں قارون کو کھڑا کر دیتا ہے، فرعون کو کھڑا کر دیتا ہے، نوح علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں دشمنوں کو کھڑا کر دیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود اور پوری اس کی ذریت کو میدان کے اندر اتار دیتا ہے، اور وہ آگ جلاتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے ساری سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔
حکمت ہوتی ہے. خون دھک دھک دل کر رہا ہے, خون خشک ہو رہا ہے, پریشانی ہے, ہائے موت موت, وہ آگ ابھی گرفتار بھی کیا ہوا ہے, ابھی جیل سے نکال کے لے آئے ہیں, ابھی پھینکنے والے ہیں. یہ ساری کچھ کیفیات تھی اور ہوتی ہیں ایک انسان پر, مگر کامل یقین. تب جب من جنیق پر بٹھایا, اب اس کو پھینکنا ہے آگ کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ بھی چلے جاؤ تو صحیح. اب وہ میلوں تک تو زمین گرم ہے, جو چھوڑنے جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا, پہلے پہنچے گا کیسے وہاں پہ. کہتے ہیں چلے جاؤ. فرمانے لگے کیوں, میں کیوں چلا جاؤں بھائی, میرا دماغ کام کرتا ہے, میں کیوں جاؤں. پھر کئی دن لگ گئے, ایک لوہار کو بلایا, اس کو کہنے لگے یار دا کو حل, کو لانچر تیار کرو جو اس میزائل کو وہاں تک پہنچا دے. یہ توحید کا میزائل تھا ابراہیم علیہ السلام. اس نے ایک تیار کیا ایسا لانچر کہ اس کے اندر رکھ کے جب چلایا جائے گا نا تو یہ جناب دور پھینک دے گا آگ کے اندر. جب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا اور پوری تیاری, ساتوں آسمانوں پر شور مچ گیا. اللہ تیرا ایک توحید والا بندہ, اس کو تیری زمین تنگ ہو گئی, اور جو تیرے باغی ہیں, دشمن ہیں, کافر ہیں, تیرے اللہ تیرے دوست کے دشمن ہیں, وہ برداشت نہیں کر رہے. اب کیا ہے, اللہ حکم ہو تو ہم جا کے مدد کریں. جبرائیل امین, ادھر میکائیل علیہ السلام, فرمایا جاؤ تمہاری مرضی بھائی, جا کے آفر کر دو, دیکھو جا کے, اگر تمہاری کو خدمت کی ضرورت ہے میرے پیغمبر کو تو جا کے پیش کرو. میکائیل علیہ السلام آتے ہیں, اے خلیل اللہ اگر کہو تو بادلوں کو حکم دوں, 1 منٹ نہ لگے اور جناب بارش موسلادھار برسا دو, ان کی مہینوں کی دھری کو جناب بجھا کے رکھ دو. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں شکریہ, آپ کے آفر کا بہت بہت شکریہ, آنے کا بہت شکریہ, مگر میرے اللہ کو میری کیفیت کا پتہ ہے. ہاں اللہ کو تو کوئی پوشیدہ نہیں, وہ تو دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد, اللہ تو گھات لگا کر ان کو دیکھ رہے, یہ کرتے کیا ہے, ان کے اوقات کیا ہے, ان کی کرتوت کیا ہے, ابھی پتہ چل جائے گا, اللہ تو دیکھ رہے ہیں. جبرائیل آگے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام میرے لیے کو حکم ہو تو سید الملائکہ خدمت کے لیے ہے. ہمارے تو علاقے کا کوئی DSP SHO ہمارے ساتھ کوئی سلام دعا ہو تو ہماری ایڑی نیچے نہیں لگتی. اللہ جتنا بھی توکل نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرنا, اس SHO جتنا اس پر جو ہمارا یقین اور بھروسہ ہے کہ ان ستے خیرہ بندہ اپنا ہے, علاقے کا تھانے دار اپنا واقف ہے, اتنا بھی ہمارا اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے جتنا اس تھانے دار پر ہوتا ہے. ادھر سید الملائکہ جبرائیل کہتے ہیں کہو تو ایک پر کے اوپر آپ کو بٹھاؤں, شان سے اڑاؤں, دنیا جہان کو دکھاؤں اور عزت کے ساتھ آپ کو لے جاؤں, دوسرا پر جاتے ہوئے نیچے ماروں اور ساری آگ اڑا کے ان کے اوپر ڈال دوں اور یہ جہنم رسید ہو جائے, جل کے خاک سر ہو جائے. اگر کہو تو میں یہ کام کر کے آج دکھاؤں نہ جلوہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا. سیدنا ابراہیم پوچھتے ہیں ابھی میکائیل کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی, جبرائیل علیہ السلام نے آفر کر دکھائی. فرمایا کیا اللہ کو پتہ ہے میری صورتحال کا؟ یہ اللہ کو تو سب پتہ ہے. فرمایا آپ کی پھر مہربانی, میں شکر گزار ہوں, آپ سائیڈ پر ہٹ جاؤ, آپ پیچھے ہو جاؤ, جو اللہ کرے گا مجھے اسی پر ہی کامل یقین ہے. ساتھ پڑھتے ہیں حسبی اللہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو, مجھے میرا اللہ کافی ہے, مجھے اس پر یقین ہے, مجھے اس پر بھروسہ ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, وہ بہترین کارساز ہے, پھر مجھے اور کسی کی کیا ضرورت. وہ آپ سے بھی کام لے سکتا ہے جبرائیل صاحب, میکائیل سے بھی کام لے سکتا ہے, اور بھی ان کے ساتھ. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ,
اس کے تو لشکر ہے آسمان و زمین کے اندر، فرشتے ہیں تو فوج در فوج ہیں، پرندے ہیں تو فوج در، درندے ہیں تو فوج در فوج ہیں، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ پھر اس کا اور میرا معاملہ رہنے دو، آپ ذرا سائڈ پر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں بارشیں برسا کے، بارشوں کا با اختیار رب ہوں، میں با اختیار ہوں، اگر میں بارش برسا کے اس آگ کو بجھاؤں تو آج میں کچھ جلوہ اور دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بارشوں سے آگے بجھتی رہتی ہیں، پانی سے آگ کا بجھنا ممکن ہے، لیکن آج میں کچھ اور ہی جلوہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں دکھانا کیا چاہتا ہوں، لائٹیں بلتی رہیں، آگ کے شعلے بھڑکتے رہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے کانوں سے اوپر کو نکلتے رہیں، پر میرا پیغمبر محفوظ بھی ہو۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے میرے ابراہیم کے لیے، سلامتی والی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی۔ اور مفسرین کرام لکھتے ہیں اگر اللہ سلام نہ کہتے یا نار کونی بردن کے ساتھ، تو اللہ سلام نہ کہتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، ابراہیم علیہ السلام کو شاید لحاف اور کمبل کی ضرورت پڑتی اور کانپنا شروع ہو جاتے اس کے بغیر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سلامن، سلامتی والی میرے ابراہیم کو، نہ گرمی لگنی چاہیے، نہ سردی لگنی چاہیے، نہ کوئی بال بھی جلنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ، آگ جلتی رہی، شعلے بھڑکتے رہے، ابراہیم اللہ کو یاد کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ کئی دن آگ کے اندر رہنے کے بعد جب آہستہ آہستہ آگ اپنا کام کر کے بجھ گئی، میرے ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، سارے حیران ہیں، کسی کی جرت نہیں آگے جانے کی۔ آؤ تو صحیح تم آگے، تمہیں معافی نہیں ہے، معافی ابراہیم کو ہی ہے، صرف آگ دے رہے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے میرا بھائی، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ پتہ نہیں آخر دم تک آگ میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تیرا کتنا کو بھروسہ اور کامل یقین ہے میرے پر۔ نمازیں نہ چھوڑ اللہ کے لیے، دنیا کے پریشانیوں کے لیے نمازیں پڑھ، غم داستان اپنے اللہ کو سناتا رہ۔ یہ تو داستانیں سنانے کا وقت ہے نماز، خوشیاں آپ کے در پر آ کر دستک خود دیں گی، پریشانیاں خود بھاگیں گی تجھ سے، موت تیرے سے خود دور نکلے گی۔ مجھے ٹچ نہ کرنا۔ ایسے وقت میں توکل بہترین سواری ہے میرے بھائیوں، میری باجیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، بہترین توکل سواری ہے اس اللہ کو یاد کر جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا، اس اللہ کو یاد کر جس کے پیچھے فرعون اپنی فوجوں سمیت آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے پیچھے فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں موسیٰ مروا دیتا ہی، مروا دیتا ہی، پیچھے فوجیں آ رہی ہیں، آگے خونی دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی، یہ ہے توکل، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میری رہنمائی خود کرے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں نکلا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو میں لے کر آپ کو نکلا ہوں۔ ان معی ربی، ان معی ربی، ان معی ربی سیہدین۔ اللہ نے فرمایا جب اینڈ ہو گیا نا، بالکل قریب آ گئے، مارے گئے، ادھر دریا ہے، ادھر جب دل مچل رہے تھے، حوصلے ٹوٹ رہے تھے، چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، چھوٹے بڑے اپنے پرائے، بے ساختہ ہی بے صبری کا اللہ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر کو مار۔ میں حکم دے کے بھی آگ کی طرح اس کو روک سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں تیرے عصا سے ایک کام اور لوں، دنیا کائنات کو دکھاؤں جو اللہ خشک سوٹیاں دے کولوں کم لے سکتا ہے، وہ اللہ کہندے نے انہوں دے اتے کامل یقین۔ فَاضْرِبْ، مار، دریا پہ سوٹی ماری، ایک نہیں 12 سڑکیں رب نے بنا دی۔
اس پر کامل بھروسہ کرو، اس پر یقین کرو جس نے یوسف علیہ السلام کو کئی سالوں کے بعد اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ملایا تھا، ان کا کامل یقین اور بھروسہ تھا، اس پر یقین کرو جو خونی طوفانوں کے اندر مسلسل کئی ماہ تک، کئی دن تک وہ طوفانوں لہروں کے اندر وہ زبردست قسم کے سیلاب جس سے پہاڑ بھی ڈوب گئے، شہروں کے شہر غرق آب ہو گئے، کوئی درخت نہ رہا، کوئی چوٹی زمین پر نہیں تھی، پوری روئے زمین مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پانی ہی پانی تھا، اس پانی کے اندر نوح علیہ السلام کی کشتی کو جس نے بچایا اور بحفاظت لنگر انداز کیا، اس اللہ پر یقین کرو۔ 14 تلواریں پہرا دے رہی ہیں، اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنے یار کے ساتھ باہر نکلیں گے، یہ پل پڑیں گے، آج پروگرام بنا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اے میرے پیغمبر اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ۔ انہوں نے قراردادیں پاس کی، پیش کی، اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک، تجھے زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈال دے، او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دے، او یخرجوک، یا تجھے نکال کے جلا وطن کر دے۔ یہ قراردادیں تین آئیں، محمد رسول اللہ کا علاج کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں کے بڑے بڑے گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل کی بیٹھک کے اندر، دار الندوہ کے اندر، اور اس میں ایک بابا نمازیہ دکھائی دیتا، نمازیہ بابا، چٹی داڑھی، بابا گویڑو، سیانی عمر دا، کسی نے پہلے نہیں دیکھیا۔ ایک بولیا کہنے لگا اس کو جیل بند کر دو، ساری عمر کے لیے بند رکھو، کوئی نہ ملے نہ کہیں جا سکے۔ دوسرے نے کہا جلا، تیسرے نے کہا قتل۔ غور ہو رہا ہے تو یہ بابا بولتا ہے، کہتا ہے اے جوان نے جڑی گل کیتی ہے نا کہ اس کو جیل بند کر دو، بھئی اسی بھی دے تو بڑا تنگا۔ یہ بابا کون تھا؟ یہ ابلیس تھا، ابلیس تھا، انسانی صورت میں بیٹھ، کہتا ہے جیل پن کے نکل جائے، کھڑکی توڑ لے، کسی نہ کسی طرح نکل جائے، پھر لب دے رہو گے پاگلو، جلا وطن کر دو گے، یہ وہاں جائے گا، وہاں دعوت دے گا، فوج بنائے گا، تمہارے خلاف مقابلے میں واپس آئے گا۔ اے نے جڑی گل کیتی ہے نا، اے جے میرے دل نو لگی، قتل کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ انہوں نے سارے قبیلوں، بڑے بڑے قبیلوں سے 2 نوجوان لیے، 14 بندے لیے، کہا 7 قبیلوں سے 14 افراد تلوار لے کر رات اس کے گرد پہرا دے گھر کے، اور صبح یہ نکلے نماز کے لیے، یک بار کی حملہ کر دو، اور جناب اتنی تلواریں اس پر یک بار جب چلیں گی تو کب بچ سکے گا، کب بچ کے بھاگ سکے گا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بنو ہاشم کس پر کیس اٹھائیں گے، کس پر جناب، کس کے خلاف؟ جن عدالتوں میں جائیں گے جہاں رولا پائیں گے وہ تو خود شامل ہوں گے، تاکہ بھی سارے برابر کا ایک بھار اپنے ذمے لے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اپنی مرضی سے ہی پھرتے تھے، اور ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے رات ساری ان کی پلاننگ جو تھی اس سے باخبر کر دیا کہ یہ پاس ہوا ہے میرے پیغمبر، فکر کی بات نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیا کرنا ہے اللہ؟ پھر فرمایا ایک مٹی کی مٹھی لو، اور سورہ یاسین کی تلاوت جب آپ نے نکلنا ہو تو زبان پر ہونی چاہیے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا
فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ میرے پیغمبر آپ نے تلاوت کرنی آسی انہاں دے اگے بھی کندھا کر دیاں گے، پیچھے بھی دیواراں کھڑیاں کر دیاں گے، اکھاں دے پٹیاں سی پاواں گے، اے میرے پیغمبر تانوں دیکھ نہیں سکن گے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی بھری، سورہ یاسین کی جب دروازہ کھولا، یہ آگے بڑے ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہوئے، چلو بھی ٹائم آ گیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا یہ اکٹھے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر نے ایسے مٹی کی مٹھی وہ بکھیر دی، اللہ نے ان کی آنکھوں میں ڈالی، اندھے کر دیا، آنکھاں مل دے رہ گئے۔ میرے پیغمبر انہوں ادھر نو کونی مار دینے، انہوں ادھر نو باں مار کے دھکا دے کے ان میں سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے میرا اللہ اپنے پیغمبر کو بچا لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دھکے دے کے پیچھے کیا، یہ کچھ نہ کر سکے، اندھے ہی ہو گئے۔ جو اللہ 14 تلواروں سے بچا دے وہ آپ کے بھی پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ ہمارا توکل نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ دجلہ کے کنارے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، فوجیں لے کر، خیال تھا یہاں پل ہے ایران کی سرحد پار کرنے کے لیے، یہ دجلہ ایک فصیل ہے، ایک ڈیفنس ہے، یہ پل سے ہم پار کریں گے۔ جب ایرانیوں کو خبر ہوئی وقت سے پہلے انہوں نے بم مار کے پل توڑ دیا، نہ ادھر آ سکیں گے نہ دجلہ کو پار کر سکیں گے۔ فوجیں جا کر رک گئیں، یہاں تو پل تھا، یہ پل ٹوٹا پڑا ہوا ہے، کچھ بیچ میں ہے، کچھ کنارے پہ گرے ہوئے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ امیر لشکر کو عرض کیا اب کیا کہیں؟ فرمانے لگے رزق حلال کھاتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، اللہ کے دین کو لیتے ہیں، اور یار دجلہ ہمیں کیسے گرا سکے گا، کیسے غرق کرے گا؟ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دجلہ کے اندر اپنا گھوڑا ڈالا، پیچھے فوج نے گھوڑے ڈالے، دجلہ کے پانی کی سطح پر اسلامی لشکر فوجیں اور ان کے گھوڑے ٹپ ٹپ کرتے ہوئے جا رہے تھے جیسے آج پیرس کی سڑک پر دوڑے۔ ایرانیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا دیو آمدن دیو آمدن، یہ کوئی جن بھوت ہیں، یہ انسان ہے ہی نہیں، وہ ان کو تو دجلہ بھی غرق نہیں کر رہا۔ ان کے گھوڑے خشک ٹپوں کے ساتھ پار پہنچ گئے۔ بھائیو، جو اللہ تعالیٰ دریاؤں کو تابع کر سکتا ہے ایک مسلمان کے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور کامل یقین کرنا ہم سیکھ لیں، سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے جو اللہ کے لیے مشکل ہو۔ جاتے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ کا پیالہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس فوج کے اندر ایک سپاہی تھے، ان کا پیالہ دجلہ کے اندر گر گیا کسی طرح۔ ابو ہریرہ پار نکل گئے اور ساتھ دیکھتے ہوئے پیالہ پانی کی، جناب لکڑی کا پیالہ پانی کے تہوں پر یوں جو جھولے کھاتے ہوئے اور جناب پانسے مارتے ہوئے جا رہا ہے۔ حکم دیا دجلہ اس پیالے سے میں اسلام کے غازیوں کو پانی پلایا کرتا ہوں، تیرے لیے لازم ہے میرے جانے سے پہلے اس کو بھیج دے میرے پیچھے۔ ایک لہر آئی زوردار اور اس نے پیالہ اٹھایا کنارے پہ ڈال دیا۔ ابو ہریرہ حالے پار نہیں پہنچے، پیالہ پہلے آگے پہنچ گیا۔ وہ اللہ ہے جس پر یقین کریں۔ راستے میں اگر جنگل میں آتی ہے رات اسلامی لشکر کو، تو امیر لشکر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند ہو کر آواز دیتے ہیں، اوے جنگل دے شیرو، جنگل کے درندوں، آج یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ اور پیغمبر کائنات کے غلاموں نے رات بسیرا کرنا ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں آج کی رات ان کی مہمان نوازی کرو اور یہ پورا علاقہ خالی کر دو۔ اللہ کی قسم، اٹھاؤ البدایہ، اٹھاؤ اسلامی تواریخ۔ کہتے ہیں رب کائنات کی قسم ہم نے دیکھا شیرنیوں نے اپنے بچے منہ میں لیے اور بھاگی جا رہی ہیں، پورا علاقہ خالی کر دیا۔ اس اللہ پر یقین ہم نہیں کرتے، ہمارا ایمان ایقان یقین کمزور ہے، تبھی ہم سمجھتے ہیں یہ مادی ذرائع ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ نہیں، مادی ذرائع نہیں، ہمیشہ اللہ پر توکل کرو۔
اور ہر ممکن کو اللہ ممکن بنانے پر قادر ہے۔ اس اللہ والے نے کہا تھا میرے پاس 3 سواریاں ہیں، مجھے جب بھی مشکل پیش آتی ہے نا میں ان پر سوار ہو جاتا ہوں۔ شکر کی سواری ہے، صبر کی سواری ہے، توکل کی سواری ہے۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں میں شکر کی کاٹھی ڈال کے بیٹھ جاتا ہوں گھوڑے پر، شکر کے گھوڑے پر میں سجدے کرتا ہوں، میرا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جب کامیابی نہیں ملتی میں صبر کرتا ہوں ناکامی پر اور اللہ کو پکارتا رہتا ہوں، اور جب میں اپنی منزل کے لیے رواں دواں ہوتا ہوں مقصد کے لیے تو میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرتا ہوں۔ رات کو اٹھتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، رات کو اٹھتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہوں، اور کوئی دے انسان کو تو وہ احسان جتاتا ہے۔ عقل والے زندگی بھر اس کے ممنون رہتے ہیں، نظریں جھکی رہتی ہیں یہ میرے، مگر اللہ ایسا ہے جو دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی احسان کبھی نہیں جتاتا۔ اور اللہ کے دوست اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑتے کسی حالت میں بھی، چاہے وہ کامیاب ہوں، ناکام ہوں، امیدوں سے ہوں، یقینوں سے ہوں، وہ اللہ پر ہی یقین کرتے ہیں۔ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، تو بھی کدے آزما کے دیکھ، چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر، اٹھ مسلے دے سواری کر، بچ سجدے گریا زاری کر، اپنے اللہ کو کہہ کے تو ذرا دیکھ، بچ سجدے گریا زاری کر، ادھر رو رو عرش ہلا دے تو، سائیں وحدت ناد بجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ سر ڈگ دے جدوں زمین اتے، پیندی کسر جا عرش برین اتے، اور لکھ لیندے ہائے لکھ لیندے نی امام مبین اتے، تیری پاک جبین کسانے نو۔ اللہ کی ہنیری کھل گئی ہے، تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے، تیرے محبوب دی امت رل گئی ہے، اے دے حال تے کرم کما دے تو۔ اللہ ساڈا یقین اپنی ذات دے اوپر پکا کر دے، کہو آمین۔ راتی جگر جنان دے پھٹ دے نہیں، وہ اللہ والے ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کر۔ راتی جگر جنان دے پھٹ دے نے، غش کھان دے تے دل نہ کٹ دے نے، سر مڑ مڑ سجدے سٹ دے نے، نشے لین وچ حرم پھرا دے تو۔ جدو ڈگدا ہے خاکی خاک اتے اللہ دے قدمہ دے اندر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مت سمجھے میرا سر میرے 2 ہاتھوں کے درمیان ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو یقین کرے میرا سر اللہ کے 2 قدموں کے درمیان ہے، پھر مزہ آتا ہے نا۔ سر ڈگدا ہے خاکی دا خاک اتے، تے روندا ہے مولا دی دھرتی پاک اتے، روندہ اللہ دی دھرتی پاک اتے، ہوندہ رحمت ہوندی ہے رحمت اس غمناک اتے، ادو ہوندی ہے رحمت اس غمناک اتے، اس خاک تو ترگما دے تو۔ اور بچ سجدے دولت ساری ہے، اور بھائی بچ سجدے دولت ساری ہے، بچ سجدے رحمت باری ہے، بچ سجدے دولت ساری ہے، بچ سجدے رحمت باری ہے، بچ سجدے رمز نیاری ہے، اور جا ساجد نو سمجھا دے تو، سائیں وحدت ناد بجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ اللہ پاک کے قرآن مجید کے اندر اللہ جل وعلا نے ہمیں 1 نہیں 1000 مرتبہ سمجھایا، اور بڑا انوکھا منفرد انداز اپنا دے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ لوگو اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو یاد رکھنا تم پر کوئی غلبہ پا سکتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ تو نہیں ہے نا۔ ینصرکم اللہ، اگر تمہاری اللہ مدد کرے، فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے تو تمہاری کو مدد کو نہیں آ سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں اللہ پر یقین کرنا سیکھو۔
ہمیں پیروں فقیروں پر یقین ہے، تویز داغوں پر یقین ہے، کڑے چھلوں پر یقین ہے، وہاں سے تویز لیا بڑی امید ہے، بڑے آلو خیر بھائی میری بھی خیر۔ کوئی امام زامن باندھتا ہے یہاں تعویذ باندھ لیا، جا ہن میدان چتر جا، اور اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ اور جن کے باندھتے ہو وہ کہاں ہے؟ وہ امام جو تمہاری اللہ کے بندوں مدد کریں گے، وہ امام کہاں ہیں؟ وہ تو خود موت کے منہ میں جا چکے ہیں، اللہ کا حکم پا چکے ہیں۔ ان کی تو تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے، جاؤ اٹھاؤ تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ جناب عمر اگر مدد کرنے پر قادر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو خود شہید ہو گئے تھے۔ عثمان سے بڑا کون ہو سکتا، وہ تو شہید ہو گئے تھے۔ بڑی بے دردی سے 40 دن پانی بند رکھا تھا اور تڑپا تڑپا کے انہیں آخر کار حملہ کر کے شہید کر دیا گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر علی المرتضیٰ مدد کرنے پر قادر ہے تو علی تو خود شہید ہوئے تھے کوفے کے مسجد کے اندر، پچھلے جمعے میں نے ان کا تفصیل سے بیان کیا۔ حسنین کریمین وہ تو خود شہید ہو گئے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کربلا کے اندر 72 ساتھیوں سمیت شاہ حسین اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ اور یار تمہاری مدد کرنے کو کون آئے گا؟ کوئی عقل تو کرو، کچھ خیال تو کرو۔ تمہارا تعویذوں پر، دھاگوں پر، چھلوں پر اور ان کڑوں پر یقین ہے، پیروں فقیروں پر اللہ پر یقین نہیں ہے، پھر اللہ کیوں نہ کہے وما قدر اللہ حق قدرہ، میری تو انہوں نے قدر ہی نہیں کی، مجھے تو آزمایا ہی نہیں ان بد نصیبوں نے مجھے آزمایا ہی نہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو شاید رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ وہ ہے جو یہاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سمجھے؟ آخری بات ہی سمجھ لو، اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، مگر مشکل آئی تو اللہ کو آواز نہیں دی۔ بغداد کس ملک میں ہے؟ عراق میں۔ بغداد والے پیر کو آواز دی، کامل یقین ہے کہ بغداد والے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی کو پکاریں گے تو وہ ہماری مدد کے لیے فوراً آ جائے گا۔ وہ بغداد یہاں سے بغداد میں سنا سکتا ہے، اس کا یقین ہے کہ میری آواز، میں اپنی آواز بغداد سنا سکتا ہوں، مگر اللہ پر یقین نہیں جو یہاں پہ ہے، جو دل پہ ہے، جو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارا یقین ہے ہندوستان کے اندر اجمیر کے اندر ایک بزرگ، اس کی قبر ہے، اس پر مرمر سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اعلیٰ ترین ہے، منو مٹی کے نیچے ہے، وہ میری سن بھی سکتا ہے اور وہاں سے پہنچ بھی سکتا ہے، انڈیا سے آ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہو، تیری مدد نہیں کر سکتے، نہ تو اس کو سنا سکتا ہے، انہوں سندا ہی نہیں، میری سندا ہی نہیں، میری سندا ہی نہیں، تو وہ سنتے ہیں، وہ مدد کو نہیں آ سکتا۔ اسی لیے رب فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر کرنے کا جیسے حق تھا کی نہیں، انہوں نے آزمایا ہی نہیں، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو آزمایا ہی نہیں۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم بندے کے پتر بن پر مجھ پر کامل یقین کر لو، لرزقکم کما یرزق الطیر، فرمایا تمہیں اللہ اس طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتے ہیں، تغدو خماصا تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح اٹھتے ہیں گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی ریلوے، نہ ان کا کوئی واپڈا، نہ ان کی کوئی پرائیویٹ فیکٹریاں، نہ ان کی کوئی بزنس، نہ دکانیں، نہ مارکیٹیں، نہ ان کے لیے کوئی نوکری، نہ جاب۔ فرمایا صبح نکلتے ہیں خالی ٹھڈ ہوندے نے، واپس ہوندے نے رجے ہوندے نے۔ توکل کر کے تو دیکھو۔ اللہ پاک سے دعا ہے میرا اللہ یہ باتیں تو ایمان افروز چلتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ ٹائم ختم ہو چکا، اس لیے میں دعا کرتا ہوں اپنے اللہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر کامل یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی صفوں میں اتحاد رکھو، متفق رہو، اور اتفاق صرف اللہ کی ذات پر ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ۔